لوگوں کی دعاؤں سے بہتر ہو گئی. 3-4 دن 5 دن جو ہے وہ بہت تکلیف کی حالت میں گزرے، لیکن حضور ملنگی بابا اولیاء کا خصوصی فیضان اور کرم ہے کہ انہوں نے اپنے عرصے مبارک کی تقریبات میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. جب سے وہ شروع ہے الحمدللہ اس میں ہم بغیر کسی تکلیف کے موجود ہیں. ہر تقریب میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. بات مختصر ہے، بہت سی باتیں ہو گئی. عقل مندہ را اشارہ کافی است، عقل مندوں کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرمایا؟ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. ان کی ایک بات تو ہم نے مان لی کہ نماز فرض ہے، اور درجنوں حدیثیں جو رسول پاک کی ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، شعور حاصل کرنا فرض ہے، بیداری شعور، اویئرنیس حاصل کرنا، نالج جو ہے یہ کمپلسری ہے محمد رسول اللہ کی بقول. فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے. کبھی کو گیا چائنا؟ مسلمان بچپن سے پڑھ رہے ہیں حدیثیں، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے بعد لکھا ہوتا ہے چاہے تمہیں چین جانا پڑے تو علم حاصل کرو. چین تو دور کی بات ہے، ہم تو جو کتابیں موجود ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے. ٹھیک ہے، تو زبانی کلامی ہمیں رسول پاک سے بڑی محبتیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی حضور کے فرمان پہ عمل کرنا ہم نے یہی سمجھا کہ بس نماز پڑھانے رسول آئے تھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں تھا. فرمایا میں اخلاقیات کو بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. پھر فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کیا فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے پریچر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، مجھے سپیچر بنا کر بھیجا ہے. تو یہ فرمایا انا مدینہ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کلندری کا دروازہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ کیا فرمایا؟ علم کا شہر. علم کہتے ہیں جاننا، نالج حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بات ہو رہی تھی کشف المحجوب کی، تو آپ نے اس کا پہلا باب، پہلا چیپٹر جو ہے وہ باندھا ہے فضیلت علم کے بارے. تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے کشف المحجوب. جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء کی مثال دی کہ اگر کسی کو کامل مرشد چاہیے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. تو پہلا باب کس کے بارے میں لکھا داتا صاحب نے؟ علم کی فضیلت، امپورٹنس آف نالج. سب سے پہلے یہ بتایا وجہ اس کی کیا ہے کہ جاہل بندہ کتاب لکھ ہی نہیں سکتا. داتا صاحب کے پاس علم تھا تو انہوں نے کشف المحجوب لکھ لی. تو ثابت کیا ہوا؟ فقیری کا پہلا اصول علم حاصل کرنا ہے. علم کے بغیر نہ کوئی نبی بن سکا نہ کوئی ولی بن سکا. نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ ڈائریکٹ علم بھیجے. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کچھ اللہ نے رسول پاک تک بھیجا ہے وہ آگے ولی تک پہنچا، وہی علم آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. اچھا، تو جاننا جو ہے یہ ضروری ہے اپنے بارے میں، کائنات میں. قرآن مجید کے اندر 700 دفعہ حکم ہے کہ تم غور و فکر کیا کرو. کیا کیا کرو؟
غور و فکر کیا کرو. 700 دفعہ حکم ہے نماز کی تاکید کے بارے میں. تو جب اتنی اہمیت بتا دی اولیاء نے، اہل اللہ نے، نبیوں نے، ولیوں نے، ابھی کوئی آئے نا، جب تک گفتگو ہو رہی ہے نا، سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ابھی اٹھے کوئی نہ. کیا بات کر رہے تھے؟ جینا پیری فقیری دا علم ہوگے، جنڈا ایویں بنیرے تے گڈی دا نہیں. جینا پیری فقیری دا بھی ایک علم ہے، ایک سائنس ہے. پیری فقیری دا علم جنہوں نے سیکھا وہ بنے ہیں غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، قلندر، اہل اللہ، صوفیاء، اصفیاء، اتقیاء، صالحین، متقین، اولیاء اللہ قرآن مجید جن کو کہہ رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. علم کا اور فقر و درویشی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہالت کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. جہاں جہالت ہے سمجھ لو کہ وہاں تصوف نہیں ہے. جہاں علم ہے وہاں پر ہی فقر ہے، درویشی ہے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، ماہنامہ الملنگیہ کی بات ہو رہی تھی، 32 سالوں سے شائع ہو رہا ہے. یہ دنیا کو کیا پہنچا رہا ہے؟ علم ڈیلیور کر رہا ہے، نالج دے رہا ہے، ان کو انفارمیشن دے رہا ہے، اللہ رسول کے بارے میں بتا رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا، اچھا یہ جو ہے نا سکولوں کے باہر لکھی ہوتی ہیں حدیثیں کہ علم حاصل کرو ختم چین جانا پڑے، اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک. قبر کی لحد تک کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تک، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے علم حاصل کرتے رہو. کیوں کہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. اور یہ کرام کی پوری زندگی گزر جاتی تھی علم کے حصول میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتے کرتے کتب اور غوث اعظم بن گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا علم ہے جو غوث، کتب، ابدال اس طرح کی اعلیٰ عہدوں پر پہنچا دیتا ہے؟ اس اسکولوں کالجوں میں ہر سال ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو غوث، کتب، ابدال بن کے نکلتا ہوں. دینی مدارس سے نکلتے ہیں ہر سال لوگ، عالم بن کر، حافظ بن کر، قاری بن کر، سرٹیفکیٹ لے کر. لیکن ان کے اندر بھی آپ نے کوئی غوثیت و قطبیت کے درجوں میں پہنچا ہوا تو نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ محکمہ اور ہے، وہ محکمہ اور ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر. علم ظاہر جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ دودھ کی، جیسے دودھ ہوتا ہے. اور جو علم باطن ہے یہ ہے اس کا وہ مکھن اور اس کا اصل خالص گھی. یہ اولیاء کرام کے پاس ہے. آج کے اسٹوڈنٹس جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو تصوف کا جو نیگیٹو رول دکھایا گیا اس سے کیا ہوا کہ مائنڈ کے اندر ایک یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید یہ سارا تصوف کا نظام ہی جو ہے یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. ایسا ہرگز نہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے. تصوف کا علم وہ ہے، صوفیاء وہ ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر اسلام آیا. یہاں پر کوئی نبی نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، اسلام یہاں اولیاء کرام لے کر آئے. تو یہ کیسے آ گئے؟ اسلام تو مکہ مدینہ میں آیا تھا ادھر عرب کے اندر. یہاں اسلام کیسے آیا؟ اولیاء کرام بزرگان دین کی محنتوں سے، مشقتوں سے، محبتوں سے. اچھا، دوسری بات، خانقاہی نظام.
خانقاہی نظام جو ہے اس کا تعلق یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کل آئے ہیں دنیا میں. سب سے پہلی خانقاہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کروائی. ان کے پھر بچے جو ہیں 1,24,000 نبی ہوئے. اور وہ خانقاہ کون سی ہے؟ وہ حضور ملنگی مولا کے ساتھ پرلی طرف مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف جسے آپ کہتے ہیں، اس کی تعمیر اول کس نے کروائی تھی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پہلے نبی، پہلے پیغمبر اور سارے نبیوں کے باپ. انہوں نے سب سے پہلے خانقاہ کو تعمیر کیا. خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ جہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف متوجہ کروانا، اللہ کی عبادت کی طرف لگانا اور حق بات جہاں پہنچائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خانقاہ. ہمارے دماغوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ خانقاہیں یہاں ہی بن گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول پاک کے پیدا ہونے سے پہلے خانہ کعبہ نہیں تھا. حضور کے آباء و اجداد متولی تھے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھیں. حضور تو پیدا ہی ان کے گھر میں ہوئے تھے جو خود اس خانقاہ کے متولی تھے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، پھر پیچھے چلے گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ سارا گھرانہ وہی ہے جو خانقاہ کے متولی تھے. تو خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مقدس مقام کو، ایسی عبادت گاہ کو، ایسی جگہ کو جہاں پر آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ جتنی خانقاہیں، درگاہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ ساری اس کی شاخیں ہیں. یہ سب اس کی کیا ہیں؟ ذیلی شاخیں ہیں، فرینچائزز ہیں. ان سب کو فیض مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، ہر خانقاہ. تو اس لیے آپ گھبرایا نہ کریں، آپ یہ بات ذہن میں رکھا کریں. جیسے میں نے رات بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ آپ راہ حق پر ہیں، صراط مستقیم. اولیاء کرام بزرگان دین سے بڑھ کر نہ قرآن کو جانتا تھا، نہ حدیث کسی کو آتی تھی. ان سے زیادہ نہ کسی کو خدا کا پتہ تھا اور نہ ان سے زیادہ اللہ کا عرفان کسی کو حاصل تھا. ان سے ہٹ کر اگر ہمیں کوئی دین سمجھائے اور توحید سمجھائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف تو لاکھوں اولیاء کرام کھڑے ہیں اور ایک طرف ایک جاہل بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے توحید کی سمجھ آئی، سب کو نعوذ باللہ. نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ توحید پرست ہیں، توحید سکھائی ہے، شرک سے نکالا ہے، بدعتوں سے دور کیا ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی مزاروں پہ، درباروں پہ جا کے جو شرک کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل نہیں، کوئی شرک نہیں کرتا. درباروں پہ جانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسالے کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے. حضور شہدائے احد کے مزارات پر صحابہ کو لے کر جاتے تھے، ہر سال ان کا عرس کیا کرتے تھے. عرس جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنی زندگی میں عرس کروایا. صحابہ کو لے کے جاتے تھے، لنگر کا انتظام ہوتا تھا، منبر لگتا تھا، گدی لگتی تھی، محمد رسول اللہ اوپر بیٹھتے تھے اور مریدوں سے خطاب کرتے تھے. اسی کو کہتے ہیں عرس. یہ وہاں سے چلا اور 1450 سال ہو گئے طریقے جاری. کوئی کام اولیاء کرام نے نیا نہیں کیا. جو کچھ رسول نے سکھایا سب اسی کی باقیات ہیں، اسی کا تسلسل ہے. یہ بیعت کرتے ہیں تو بیعت انہوں نے تو نہیں شروع کی، بیعت رسول پاک کیا کرتے تھے. ان کے خلیفے ہوتے ہیں تو رسول پاک نے بھی خلیفے بنائے تھے. ایسا ہی ہے. تو یہ سارا کچھ حضور کے فیضان کا ہی تسلسل ہے، ایسے بھی اور ویسے بھی. اچھا، آج کل کے بچوں کی جیسے بات ہو رہی تھی کہ کوئی درس روحانیت کا ریٹن فارم میں ہمارے پاس سلیبس نہیں تھا، تو الحمدللہ یہ کتاب درس روحانیت منظر عام پہ آ گئی. کیونکہ یہ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کمپلیٹ سلیبس آف درس روحانیت ہے. کمپلیٹ سلیبس آف درس روحانیت بائی دا بک نیم آف درس روحانیت. اس کتاب کے اندر وہ سارا سلیبس موجود ہے. آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں رہنمائی ملے گی. آپ نفس کے شکنجوں سے نکلنا چاہتے ہیں، نفس کے شکنجوں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مکمل رہنمائی اس میں موجود ہے. ہمارے کنسیپٹ یہ بن گیا کہ شاید خانقاہوں درباروں کا مقصد صرف ڈھول ڈمکے ہے اور لنگر کھاؤ اور گھروں کو جاؤ، طویل داخل ہو. یہ سب کچھ بھی اس کا جزیات میں شامل ہے. درباروں کے اوپر دیکھو، رسول پاک کے پاس لوگ جاتے تھے تو حضور دم نہیں کرتے تھے.
ٹھیک ہے. تو وہی سنت یہاں پر ہے کہ اللہ کے کلام سے دم کر دیا جاتا ہے. حضور کے پاس لوگ جاتے تھے, اپنے مسئلے مسائل سناتے تھے, پیر و مرشد کے پاس بھی آ کے اسی طرح سناتے ہیں. حضور دعا فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. حضور نے تعویذ ڈالا حضرت امام حسن حسین کے گلے میں, یہ بھی روایت اسلامی ہے. قرآن کی آیتیں لکھ کر دینا آگے, اس کے بے شمار حوالے موجود ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں. ریسرچ ڈپارٹمنٹ آپ کو بتایا نا کہ الملنگیہ ریسرچ کونسل, ٹائم مختصر ہے, باتیں ہزاروں ہیں. کیا کیا بتائیں آپ, میں مختصر آپ کو صرف تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ آپ بالکل کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوا کریں, ہیزیٹیشن میں نہ جائیں, پریشان نہ ہوں. کیونکہ میڈیا کا دور ہے, ایسا شیطانی دور آ گیا ہے کہ انسان کنفیوز ہو گیا. تو بات مختصر, ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے, پھر محفل بھی ہونی ہے. حضور مخدوم بابا جی کے ساتھ ہم سعودی عرب گئے, خانہ کعبہ پہ حاضری, بیت اللہ شریف, عمرے ادا کیے, مدینہ منورہ, روضہ رسول پر حاضری. تو کئی دن پھر وہاں ساتھ ساتھ رہنے کا موقع ملا. 96 کی بات ہے, 1996 میں. تو جب ہم بابے سنہری جالیوں کے آگے سے گزر کر حاضری دے کر بابے جبریل سے ہو کر ریاض الجنہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک رات تہجد کا ٹائم ہے, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, رمضان شریف سارا وہی گزرا. تو صحابہ صفا کے چبوترے پر حضور مخدوم بابا جی نے بہت سے ایسے راز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ چلتے چلتے حضور ملنگی بابا اولیاء تک پہنچے تھے, اور وہ حضور ملنگی بابا نے حضور مخدوم بابا جی کو عطا فرمائے, منتقل فرمائے تھے. تو وہ بابا جی نے کرم فرمایا کہ وہ مجھ ناچیز کو عطا فرمائے, لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ وہ راز راز ہی رہے, اور وہ راز جس کو بھی بتایا جائے گا وہ کوئی اہل راز ہی ہو اور بہت خاص ہو. کیونکہ حکم ہے خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے رکھنی. وہ ایسی بے شمار باتیں ہیں. تو درس روحانیت کا پلیٹ فارم یہ اصل میں آپ کو وہ علم ٹرانسفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے, مختلف طریقوں سے, مختلف انداز سے. جو اس میں وہ تزنی کر لے گا, کھوج لگا لے گا, خلوص کے ساتھ آگے چل پڑے گا, اس کو خود بخود وہ فیضان ملنا شروع ہو جائے گا. تو ایسی بے شمار حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جو حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لینا ہو نا, جسے کہتے ہیں ایم اے کی ڈگری, تو زندگی کے 20 سال کھپا دیتا بندہ. ایک کاغذ کا ایک گتا ایک حاصل کرنے کے لیے 20 سال سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں ہمیں خدا بھی مل جائے اور معرفت بھی مل جائے اور فقیری ابھی ہمیں پکڑا نہیں. اس کا بھی پورا پروسیس ہے, ٹائم دینا پڑے گا. سیاہ بال لے کر گئے تھے حضور ملنگی بابا اور سفید ہو گئے تھے, پھر جا کر کے ڈنکے بجتے ہیں, پھر دنیا پوچھتی ہے, اور پھر ان کے مزارات کو ہم قبر نہیں کہتے, مرکز انوار التجلیات کہتے ہیں. ان کے مزار کے پاس جانے کے لیے جوتے اتارنے پڑتے ہیں دور. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں خدا بستا ہو اس کا احترام ضروری ہے. در مرشد کا خانہ کعبہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا. میں کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ نے دل و جان سے اس بات کو اپنے دل, دماغ اور روح کے اندر یقین کے ساتھ اتار لیا ہے کہ واقعی در مرشد کا خانہ کعبہ حج ضروری کریے. یہ حج ضروری کرنا تھا تو آپ اتنی سخت سردی میں, اتنی شدید سردی میں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر اپنے گھروں کے آرام چھوڑ کر, حج کس کو کہتے ہیں؟ مشکلات کو برداشت کرنا. مکہ مدینہ جب جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ دھکے کھاتے پھرتے ہیں, کہیں ہوٹل میں کمرہ مل جائے, کہیں روٹی مل جائے, کہیں وہ ہو جائے. وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا, اندر طواف کعبہ کرو, نفل پڑھو, چلو جاؤ باہر, اپنے پیسے ہیں جیب میں تو لیتے پھر روٹی. یہاں پر آپ کو طعام, قیام, رضائیاں, بسترے, واش روم, ہر چیز پیش کی جاتی ہے.
नाश्ते, हलवे पूड़ियाँ, लंगर आपके आगे रखे जाते हैं, खातन खड़े हैं हाथ बांध के। तो इतना बड़ा शहंशाही दरबार कहीं देखा? तो बात यह है कि तकलीफ बर्दाश्त करना, इसी को कहते हैं हज और उम्रा। तो अगर आप सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, घरों से निकल के आए हैं, तो ये बहुत बड़ा जहाद है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ये काम उनके हैं जिनके हौसले हैं ज़ियाद। तो आप सब अपने लिए ही भरपूर क्लैपिंग करें। तो बस ये लिटरेचर मौजूद है, इसको अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज का दौर पढ़ा लिखा दौर है, तालीम का दौर है, बातों का ज़माना चला गया। अब लोग किताबों को मानते हैं, बातों को नहीं। क्यों? कि बच्चों ने इल्म हासिल किया है किताबों से, या स्कूल से, या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। तो वो कहते हैं कि अब्बा ठीक है पापा जी आप बातें जो कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाओ कौन सी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास बुक्स भी आ गई, मैगजीन भी है, आपके पास सोशल मीडिया पर वर्क हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो उनको बताने से, उनको सिखाने से ही होगा ना, वरना ये होगा कि आप फौत हो जाएंगे तो फिर आपकी औलादें भी नहीं यहाँ आएंगी। उसके लिए तरबियत आपको अपनी जिंदगी में करनी पड़ेगी। सहाबा कराम की तरबियत जो थी, हुजूर फरमाते थे अपने बच्चों को साथ लेके आया करो, तो वो साथ लाते थे। वही बच्चे बाद में जलीलुल कद्र सहाबा बने, उन्हीं सहाबा से बड़ी बड़ी हदीसें मरवी, वही जो उस जमाने में बच गए। अतीक भाई जब कल बता रहे थे, हजूर मलंगी बाबा सरकार के बाद पहली दफा जब आए अपने वालिद साहब के साथ, तो 10 साल उम्र थी इनकी, अब 60 साल है। तो सिलसिले में 50 साल हो गए। तो इनसे ज्यादा सीनियर ये अनीस खान साहब हैं हमारे पास, खलीफा रियाज साहब, ये चंद निशानियां हैं, बाकी सारी नई फौज है। तो ये 50 साल से पीरो मुर्शिद के दर से अटैच रहना, इसके अंदर कोई होगी ना हकीकत छुपी थी, वरना तो बंदा 5 साल नहीं किसी पार्टी के साथ गुजारता। हाँ, अतीक भाई के बच्चे, ये रूहान मुईद हैं, अपना रेहाब दुबई से आए हुए हैं। वो स्पेशल उन्होंने अपनी सीट लेट करवाई है कि मैंने उस देखकर जो है फिर वापस जाना है, इनकी सीट पहले हो रही थी। तो ये सच्ची मोहब्बत की बातें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आगे से आगे बात को फैलाएं। YouTube के ऊपर अलमलंगिया जो है आपका चैनल, उसको शेयर करें, उस पर ये सारी अभी ये जो बातें हो रही हैं ये आप YouTube के ऊपर देख लेंगे, ये सारा कुछ जो है वीडियो उस पर आ जाएगी, फेसबुक पे आ जाएगी, ट्विटर पे, हर जगह पर अवेलेबल होगी। तो आज का दौर जो है, अब हर बंदे के हाथ में लाख लाख रुपए का मोबाइल है, बच्चे बच्चे के हाथ में 50-50 हज़ार का मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन उसका करना हमने क्या है? करना ये है कि जिससे पूछो कि अलमलंगिया सर्च किया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तो बंदा पूछेगा पकड़ा क्या हुआ अभी, इससे करते क्या हो दिन रात? वो इतने बड़े बड़े थापों इतने ये रखे हुए हैं मोबाइल, इसका इस्तेमाल अगर पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है तो सर्च करो, इस पे सैकड़ों वीडियोस मौजूद है, किताबात मौजूद है, हासिल करें, शेयर करें, आगे से आगे लोगों को बताएं। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नमाज ज़ोहर होगी, उसके बाद महफिल का आगाज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम।